فرض کریں کہ ہم نے انومریشن کرنی ہے، اور جس طرح ہاؤس نمبر 12 ہے 12 ہے، اس کا اگر ہم انومریشن کر رہے ہیں تو اس کو کلک کریں گے اور آگے اس بندے کا گھر کا جو سربراہ ہے اس کا نام آ جائے گا۔ اب اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اپنا گھرانہ اپلوڈ کریں۔ اب اس کے متعلق وہ ساری ڈیٹا وہ لے گا کہ شناختی کارڈ نمبر کیا ہے۔ اسی طرح ہم جب سربراہ کا شناختی کارڈ انٹر کریں گے تو دوبارہ کنفرمیشن کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کو انٹر کرنا ہے جی۔ اگر فرض کریں یہاں پر غلطی آ جاتی ہے تو آپ کو کہے گا کہ ان دونوں کی جو سملرٹی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو آپ جب کریکشن کریں گے تو پھر اس سے آگے یہ آپ کو آپشن دے گا۔ پھر اس بندے کا مکمل جو ڈیٹا جو ہے سامنے، وہ اپنا نام سربراہ ہے تو اس کی جنس آ جائے گی، آپ نے جنس انٹر کرنی ہے، اسی طرح اس کی ایج آ جائے گی، اسی طرح اس کی ازدواجی، اسی طرح کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کلک کریں گے، مذہب ہے تو مسلمان ہے تو مسلمان جو بھی ہے، اگر مادری زبان ہے تو مادری زبان پہ کلک کریں گے جو بھی اس کی مادری زبان ہے۔ اگر قومیت میں جائیں گے تو اس کی جو بھی قومیت ہے، پاکستانی ہے، چائنیز ہے، جو بھی ہے اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم سے پوچھے گا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے، کیا اس نے کوئی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو ہم کہیں گے جی ہاں، اگر نہیں پڑھا تو اس میں نہ کا آپشن کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہم سے وہ پوچھے گا کہ یہ کیا پاکستانی ہے یا نہیں ہے، اگر اس کا ضلع بھی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، کون سا ہے، ایبٹ آباد ہے، ہری پور ہے، یا جو بھی پاکستان کوئی بھی ضلع ہے۔ اگر اس کے بعد اگر کون سے علاقے، شہر میں پیدا ہوا یا دیہات میں پیدا ہوا، دیہات میں پیدا ہوا تو ہم دیکھ کو سلیکٹ کریں۔ پھر اس ضلع میں اس کی کتنی عرصہ جو دورانیہ جو رہنے کا، پیدائش سے لے کر اب تک ہے، جو بھی آگے آپشن ہے، 4 سال سے لے کر 9 سال تک جو بھی ہے وہ آئے گا، اس کو سلیکٹ